کہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما۔ تو ذکر پاک آج ہم کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پچھلے جمعے بھی آپ کا ذکر کیا تھا اور آج بھی انشاءاللہ آپ کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کریں گے۔ جو پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا اس میں سے شارٹ سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ وہ بات ذہن میں بیٹھ جائے اور پھر اگلی بات آگے شروع ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، پیارے رسول، پیارے نبی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور آپ کی نانی جان کا نام ہے حنا، اور آپ کے نانا جان کا نام ہے حضرت عمران۔ حضرت عمران آپ کے نانا جان کا نام ہے۔ دادی اور دادا ان کا نام اس لیے نہیں کہ آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہ انشاءاللہ آگے اشارہ عرض کر دوں گا میں۔ حضرت عمران آپ کے نانا جان یہ بنی اسرائیل کے قوم کے امام تھے، بنی اسرائیل کی قوم کے امام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار تھی۔ اس زمانے کی جتنی عورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری عورتوں پر آپ کو فضیلت بخشی، آپ کو ان تمام عورتوں سے افضل بنایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت کرتے تھے، اور جب گھر سے باہر جاتے آپ کے حجرے کو تالا لگا جاتے، آپ کے گھر کو تالا لگا کے جاتے، اور جب واپس آتے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوتے ہیں کہ سردیوں میں گرمیوں کے پھل موجود ہوتے، گرمیوں میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے، یعنی آپ کے پاس بے موسم پھل ہوتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ عرض کرتی یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یعنی اتنی پاک بی بی، اتنی پاک دامن بی بی حضرت مریم علیہ السلام آپ تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس رزق آتا تھا۔ ایک دن وہ آ گیا کہ لباس بشریت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس چار دیواری میں اس گھر میں آ گئے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، تالا لگا ہے، یہ کہاں سے آ گئے اور غیر مرد؟ تو جب آپ گھبرائی تو جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے مریم گھبراؤ نہ، میں اللہ کی طرف سے جبرائیل آیا ہوں اور تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ آئے ہیں تو لباس بشریت میں ہیں، یعنی جیسے آپ اور میں انسان بشر ہیں اسی لباس میں آپ آئے ہیں، ان کے نور میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نور ہیں، نور
نور سے بنے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے پاس لباس بشریت میں یعنی بشر کی صورت میں آئے ہیں، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ رب قادر ہے، جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اگر لباس بشریت میں مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، تو پیارے امام الانبیاء لباس بشریت میں آ جائیں تو پھر کیا حرج ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، آپ نوری بشر ہیں، کہ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، بی بی مریم، پاک بی بی، ہم تمہیں بیٹا دینے آئے ہیں۔ بیٹے دینا اللہ کا کام ہے، اب اس جملے کو آپ نے سمجھنا، بیٹے دینا، اولاد دینا، رزق دینا، ہر نعمت دینا، یہ کام اللہ کا ہے، مگر وہ دیتا کسی کو نہیں ہے۔ یہ جملہ سخت ہے، وہ مگر دیتا کسی کو نہیں ہے۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، وہ صرف آرڈر کرتے ہیں، باقی ان کے نوکر ہوتے ہیں۔ اسٹور کا مالک، آنر، فیکٹری کا، وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس نے صرف آرڈر کرنا ہے بس، باقی نوکروں نے کام کرنے ہیں۔ اللہ صرف آرڈر دیتا ہے، باقی کام جبرائیل کرتے ہیں، میکائیل کرتے ہیں، اسرافیل کرتے ہیں، ہاں جی، رزق بانٹنے کی، روحیں قبض کرنے کی، اور یہ ساری ڈیوٹیاں اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے۔ سارا کچھ رب العالمین کا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور وہ آرڈر دیتا ہے، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام بیٹا دینے آئے، کس کے آرڈر سے؟ اللہ کے آرڈر سے، اللہ کے حکم سے۔ اگر جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیٹا دینے آ سکتے ہیں، تو آپ اگر کسی نبی کے پاس، ولی کے پاس لینے چلے جائیں تو وہ بھی اللہ کی عطا سے عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے ہی عطا ہوتا ہے، جو اللہ جسے جتنا عطا کر دے وہ اتنے کا ہی مالک ہے، اتنا ہی آگے دیتا ہے۔ مختصر یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے جب یہ فرمایا تو حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہوگی کہ یہ معاملہ، میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، میرا شوہر نہیں ہے، تو یہ بچہ، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ وہ بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمائے۔ دنیا کا نظام تو یہ ہے، میاں بیوی دونوں ہوں گے تو بچہ ہوگا، مگر اللہ نے یہاں پہ اپنے قانون کو بدل دیا، قانون کو تبدیل کر دیا۔ مختصر یہ کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے پھونک ماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اماں کے پیٹ میں آ گئے۔ اب وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی ولادت کا محسوس ہو گیا کہ اب وقت ڈیلیوری کا ہو گیا ہے، اب بچے کی ولادت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب جب یہ ٹائم ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ مریم اب بیت المقدس سے نکلو اور نکل کر فلاں جگہ میں چلی جاؤ۔ اب حکم مانا، بیت المقدس سے نکلی، کیونکہ اب بیت المقدس کی خادمہ تھی، بیت المقدس کی خدمت کرتی تھی، اللہ کا گھر تھا۔ اللہ کے گھر کی نوکری ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اب باہر تشریف لے گئی، کھجور کا تنا تھا، سوکھا ہوا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ جب بیٹھ گئی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو اللہ نے چاند سے حسین ایک بیٹا عطا فرمایا۔
آپ نے جب اسے دیکھا تو خوش ہو گئی، جب دنیا کو دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ اتنا پیارا بیٹا جو اللہ کا نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، اللہ کا پیارا ہو، اور وہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا حسین ہوگا، کتنا محجبین ہوگا، خوش ہو گئی۔ اب اس کے بعد پانی کی بھی ضرورت ہے، اکیلی ہیں، کھانے کی بھی ضرورت ہے، تو اللہ نے اسی کھجور کے تنے کو، سوکھے ہوئے تنے کو کرم کیا، تو وہ تنا جو کٹا ہوا تھا اوپر سے وہ بڑا جوان ہوا، اسی وقت اس کو کھجوریں لگیں، وہ پکی اسی وقت۔ جب آپ نے دیکھا تو یہ تو اتنی لمبی کھجور ہے، اب اس کا پھل کیسے کھاؤں گی، تو فوراً کھجور جھکی آپ کے منہ کے قریب ہو گئی۔ آپ نے پکی ہوئی تازہ کھجوریں توڑی اور انہیں کھایا۔ اب پانی کی بھی ضرورت تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امی جان نے لٹایا تھا، انہوں نے زمین پر قدم ٹکایا تھا، پھر تھوڑا سا ایڑی کا رگڑا لگایا تھا، پھر نیچے سے پانی کا چشمہ آیا تھا۔ اب پھر وہ پانی کو استعمال کیا۔ مختصر یہ، وہاں سے اپنے لال کو لے کے اب آبادی کی طرف آ رہی ہیں۔ آبادی کی طرف جب آ رہی ہیں تو پریشان ہیں، لوگوں کو کیا جواب دوں گی، خاندان والے، برادری والے، محلے والے، علاقے والے، اپنے بیگانے سارے موجود ہیں، جواب کیا دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آج سب سے کہہ دینا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ اسی آیت میں پھر اللہ نے فرمایا کہ تم اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، یہ خود ہی جواب دیتا جائے گا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جب آپ تشریف لے گئی، آگے سے لوگ ملے، انہوں نے دیکھا بچہ ہے گود میں، ایک بی بی مریم ہے، اللہ کی اتنی نیک بندی، پاک باز ہے، اتنی پاک بی بی ہیں، اور یہ گود میں بچہ۔ اب طرح طرح کے سوال، تو آپ چپ، کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اب لوگ جمع ہو گئے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، لوگ جمع ہو گئے، اب پوچھ رہے ہیں، آپ چپ، کوئی جواب نہیں دے رہی۔ تو کہنے لگے بی بی، ایک تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، اوپر سے بچہ لے آئی ہو، اور تیسرے نمبر پہ تم جواب نہیں دے رہی، کچھ تو ہمیں بتاؤ۔ آپ نے اشارے سے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ کہا پھر کس سے پوچھیں؟ تو پھر اللہ نے اس کو اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، فرمایا فاشارت الیہ، بی بی اس بچے کی طرف اشارہ کرو۔ آپ نے اشارہ کیا، فرمایا قالوا نکلم، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بولے ہم اس سے بات کیسے کریں، یہ تو ابھی ماں کی گود میں ہے۔ جو دودھ پیتا بچہ ہو اس سے کیسے بات کوئی کر سکتا ہے؟ اگر بات کرے تو وہ جواب نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے بیوی ہمیں پاگل نہ بنا، کبھی بچے بھی بولے ہیں، آپ نے فرمایا وہ اور ہوں گے جو نہیں بولتے، یہ عام نہیں ہے، ذرا اشارہ ادھر بولو تو صحیح، تم بولو گے یہ جواب دے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی اماں جان کی گود میں ہیں، لوگوں نے کہا بچے بول، تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولتے ہیں اور بول کے جواب دیتے ہیں قال انی
عبداللہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، غیب کی خبریں بتانے والا ہوں، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، اللہ نے مجھے مبارک کیا ہے۔ اگلے جملوں پہ غور کریں، اور فرمایا اور مجھے نماز کا حکم کیا ہے، اور مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں مال کی زکوٰۃ ادا کروں، جب تک زندہ رہوں میں نماز پڑھوں۔ اب سمجھ میں آ گیا خالی ہم پہ نماز فرض نہیں، سارے نبیوں پہ نماز تھی، اور وہ ساری جمع کر کے اللہ نے اس امت کو تحفے میں دے دی۔ اور اگلے جملے کیا ہیں؟ فرمایا ما دمت حیا وبرا بوالدتی، فرمایا میرے رب نے حکم دیا ہے میں اپنی اماں دے نال چنگا سلوک کراں، میں اپنی ماں کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، اچھا سلوک کروں، ان کی خدمت کروں، ان کی دیکھ بھال کروں، ان سے پیار کروں، ان کی خدمت کروں۔ مختصر عزیزان محترم، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جب ان کو جواب دیا، اب کچھ تو وہ تھے جو دانتوں میں انگلیاں لے کے کھڑے ہو گئے، بچے تو کبھی بولے نہیں تھے، یہ کون ہے جو پورے مجمع میں بول گیا؟ بڑے بڑے کلگیوں والوں کی عزت کو خاک میں رول گیا، رب کا سچا کلام بول گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کچھ نے دانتوں میں انگلیاں دبائی، دیکھتے رہ گئے۔ ہم نے کہا کوئی اور ہوتا تو بات پریشانی کی تھی، یہ اللہ کا کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا روح اللہ ہے، یہ عیسیٰ مسیح ہے جس کے بولنے سے سب کی بولتی بند۔ اب کچھ ایمان لے آئے اور کچھ بدبخت وہ بھی تھے، کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ کچھ پریشان ہو گئے کہ یہ بچے تو بولے نہیں، تو ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول کے جواب دیا، بتایا ان کو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ کی ولادت مبارکہ کے وقت مشرق و مغرب کے جتنے بت تھے سب گر گئے۔ اب آپ غور کریں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرتے رہے، ان کے آنے کی خوشخبریاں دیتے رہے۔ اتنا مقام آپ فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، اس کی خوشخبری جس کا نام زمین پہ محمد ہے، آسمانوں پہ احمد ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، مشرق و مغرب کے بت گر پڑے، ایک ستارہ آسمانوں پہ نمودار ہوا جو بہت بڑا ستارہ تھا۔ فارس کا بادشاہ تڑپ کے رہ گیا، محل سے جو نیچے گرا، تخت سے نیچے گرا، بت بھی سب کے سب گر گئے۔ بتوں کو پوجنے والے پریشان تھے، یہ کیا ہو گیا؟ شیطان بھی حیران پریشان تھے، بادشاہ وقت بھی پریشان ہے۔ اب نجومیوں کو جو بلایا، کاہنوں کو بلایا اور بلا کے پوچھنے لگا، پہلے ایسا کبھی نہ ہوا کہ بت سارے گر جائیں، مشرق سے لے کر مغرب تک سب کے سب بت جو گر گئے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ ایک ستارہ آسمانوں میں نمودار ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا ستارہ، سب پریشان۔ اب نجومیوں نے اپنے بستے جو کھولے، کتابیں جو کھولی، جب بستے کھولے کتابوں کو دیکھا، پھر منہ سے بولے اور بول کے کہنے لگے، ایک عظیم بچہ ملک شام میں آیا ہے جو بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی بلندی والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اس کے آنے کی وجہ سے، اس کے آنے کے سبب سے یہ بت گر گئے اور سب بادشاہ بھی پریشان، اس کے وزیر و مشیر بھی پریشان، اب شیطان بھی سارے کے سارے حیران۔ اب بادشاہ نے نجومیوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا ملک شام میں عظیم بچہ آیا ہے۔ اب شیطان کے چمچے چیلوں کڑچھوں نے پوچھا، بتا ہمارے ابا۔ شیطان جی بتاؤ وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو لوگوں کو بتوں کی پوجا پہ لگایا، یہ کون آیا ہے جس نے سب کو منہ کے بل گرایا؟ اب شیطان بولا اور بول کے کہنے لگا، اس راز سے ہم پردہ اٹھاتے ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے۔ کہنے لگے استاد جی بولو کیا راز ہے؟ کہنے لگا ملک شام میں اللہ کا پیارا نبی عیسیٰ روح لا گئے ہیں، اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، فرشتے جھکے ہوئے ہیں، شیطان منہ بنائے ہوئے۔ غور تو کرو، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے شیطانوں کی دنیا اجڑ جاتی ہے، جب سارے نبیوں کا امام آیا پھر ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اب میرے اشارے کو نہیں سمجھے؟ مختصر عزیزان محترم، شیطان کہنے لگا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب یہاں ایک اور جملہ دے دوں، عام بچے پیدا ہوتے ہیں، روتے ہیں، جسم پہ غلاظت ہوتی ہے، روتے ہوئے آتے ہیں، انہیں نہلانا پڑتا ہے، دھلانا پڑتا ہے، صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں جب میرا بیٹا عیسیٰ آیا ہے زلفوں کو تیل لگا ہوا تھا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، زلفوں کو تیل لگا ہوا تھا، جسم صاف ستھرا تھا، بچے آتے ہیں روتے ہیں، مگر ایک روایت میں ہے اب آپ کی اماں پریشان تھی، آپ کی اماں پریشان تھی، دنیا کو کیا بتاؤں گی، کیا منہ دکھاؤں گی۔ گودی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اماں لا تحزنی، اماں غم نہ کر، جس رب نے بھیجا ہے وہ حفاظت بھی تیری عزت کی فرمائے گا۔ مختصر عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی جب ولادت ہو گئی، اب سارے معاملات وہاں تشریف لے گئی، ان کافروں کو، ان یہودیوں کو جواب بھی دے دیا، بول بھی پڑے، بتا دیا میں اللہ کا نبی، میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا نبی، اس نے کتاب دی، میں اللہ کا بندہ۔ اب اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا وہ مان لیتے، مگر مانے نہیں۔ جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور جو بدبخت تھے انہوں نے کہا یہ بھی جادو ہے، کیونکہ بچے بولتے نہیں۔ مختصر عزیزان محترم، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھتے گئے، جوان ہوتے گئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا کیا مقام عطا فرمایا یہ میرا کلمہ ہے، عیسیٰ میرا کلمہ ہے۔ اب کلمہ کیوں کہا؟ کلمۃ اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ کیوں فرمایا، کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بغیر ابا کے یہ پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کن، یہ کن